بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ایک دفعہ پھر ہم قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کا حصہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آج ہم مرکب اشعری پڑھیں گے۔ ہر زبان میں کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ وہ، اور انگریزی میں استعمال ہوتا ہے دس دیٹ وغیرہ۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارون الیہ کہتے ہیں، اور یہ اسم اشارہ اور مشارون علیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کتاب، یہ اسم اشارہ ہے اور کتاب جو ہے مشارون علیہ ہے۔ وہ کرسی، وہ جو ہے اسم اشارہ ہے اور کرسی مشارون علیہ ہے۔ یہ لڑکے، یہ اسم اشارہ ہے اور لڑکے جو ہیں وہ مشارون علیہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو قریب کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ الفاظ ہوتے ہیں، جو دور کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے ذریعے ہم آپ کو مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر مذکر میں اگر کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ قریب چیز ہو تو اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے ھذہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو اسم اشارہ واحد ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کا مطلب یہ ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی حالت میں رہیں گے، یعنی ھذا رہے گا حالت رفع میں بھی، حالت نصب میں بھی یہ ھذا رہے گا اور حالت جر میں بھی ھذا رہے گا۔ اسی طرح ھذہ بھی مبنی ہے، اور یہ دور کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں جیسا کہ ذالکا، تلکا، یہ بھی مبنی ہیں۔ اسی طرح ان کی جو جمع ہے ہا اولائی اور اولائکا، یہ بھی مبنی ہیں، یہ حالت رفع نصب اور جر میں ایک جیسے رہیں گے۔ البتہ ھذا کا جو مثنیٰ ہے وہ ہے ھذانی، تو یہ حالت رفع ہے ھذانی، اور حالت نصب اور جر اگر کہیں استعمال کرنی پڑ جائے تو وہ ہوگا ھذینی۔ اسی طرح مؤنث قریب کے لیے ہم اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں ھذہ، اور اس کی مثنیٰ ہے ھاتانی، یہ حالت رفع میں ہے، اور اگر اس کی مثنیٰ کی حالت نصب اور جر میں استعمال کرنی پڑے تو ہم ھاتانی کی جگہ استعمال کریں گے ھاتینی۔ ھاتینی حالت نصب اور جر دونوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دور کی چیزوں، بعید کی چیزوں کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے اگر مذکر ہو تو وہ ذالک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے تلکا، اور یہ اگر مثنیٰ ہو تو اس کے لیے ذانکا حالت رفع میں، اور مؤنث کے لیے تانکا۔ اور اگر ہمیں حالت نصب اور جر میں کوئی لفظ استعمال کرنا ہو تو زینکا اور تینکا مؤنث کے لیے استعمال کریں گے، اور جمع کے لیے ہم استعمال کریں گے اولائکا۔ اولائکا بھی مبنی ہے، یہ حالت رفع نصب اور جر میں اولائکا ہی رہے گا، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ حالت رفع نصب اور جر کا چیپٹر جو ہے وہ بھی ایک دفعہ ہلکا پھلکا سا ریوائز ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مثنیٰ میں اگر حالت نصب اور جر میں لفظ استعمال ہوگا تو اس کی حالت میں تبدیلی آئے گی، حالت رفع میں ھذانی ہوگا، اور اسی طرح باقی چیزیں۔ یہ ایک قسم کا چیپٹر ہلکا پھلکا سا ہم ریوائز کر لیا ہے ہم نے۔ مرکب اشاری سے پہلے ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا، اور مرکب توصیفی میں ہم نے یہ قاعدے میں یہ بات پڑھی تھی کہ جو اسم صفت ہے وہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ اسم اشارہ میں بھی اسی طرح جو اسم اشارہ ہے وہ مشارون علیہ کے مطابق استعمال ہوگا۔ اگر مشارون علیہ جو ہے وہ واحد ہوگا تو اسم اشارہ واحد ہوگا، اگر وہ مثنیٰ ہوگا تو وہ مثنیٰ ہوگا، اگر مشارون علیہ حالت رفع میں ہے تو اسم اشارہ حالت رفع میں ہوگا،
اگر مشارون علیہ حالت نصب میں ہے تو اس میں اشارہ حالت نصب میں ہوگا۔ اچھا، ایک بات آپ نوٹ فرما لیں کہ تمام اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، اور یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں میں کہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی رہیں گے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں، یہ لڑکا، اس کی ہم عربی بناتے ہیں۔ یہ کی عربی جو ہے وہ ہے حاذا، اور یہ اس میں اشارہ ہے۔ لڑکا جو ہے اس کی عربی ہے الولد، اور یہ مشارون علیہ ہے۔ اب ان دونوں کو ملائیں تو یہ بن جائے گا حاذا الولد۔ اس میں یہ حاذا واحد ہے، الولد بھی واحد ہے، اور یہ دونوں حالتیں رفع میں ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر عربی بنانی ہو وہ لڑکی، تو وہ کی جو عربی ہے وہ ہے تل کا، اور وہ اور تل کا اس میں اشارہ ہیں، اور لڑکی جو ہے اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں البنتو، اور البنتو جو ہے یہ مشارون علیہ ہے۔ ان دونوں کو ہم ملائیں گے، تل کل بنتو، وہ لڑکی، تو یہ مرکب اشاری بن گیا۔ آپ بھی جو ہے وہ قرآن سے کچھ مرکب اشاری تلاش کریں تاکہ آپ کی مرکب اشاری کی پریکٹس ہو سکے، اور مرکب اشاری جو ہے وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔